دجال وہ فتنہ ہے کہ جس کے متعلق حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی اپنی امت کو آگاہ کیا۔ دجال شیطانی طاقتوں سے مالا مال ہوگا، دنیا کی ہر ایک طاقت اس کے پاس ہوگی۔ دجال اس وقت کہاں ہے اور کس حالت میں ہے، اس کے متعلق یہ روایت حدیث کی کتابوں میں ذکر ہوا ہے۔ لہذا حضرت فاطمہ بنت قیس سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے بعد منبر پر تشریف لائے اور فرمایا، تمیم داری پہلے نصرانی آدمی تھے، وہ آئے اور مسلمان ہو گئے اور مجھ سے ایک قصہ بیان کیا ہے جس سے میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو میں نے تم سے دجال کے متعلق کی تھی۔ تمیم داری نے بتایا کہ وہ ایک بڑی کشتی میں سوار ہوئے جس میں سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ قبیلے لخم اور جزم کے 30 آدمی موجود تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخرکار سمندری طوفان کے دوران مغرب کی جانب ان کی نظر پڑی، جس کو دیکھ کر وہ لوگ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے کی طرف چلے گئے۔ جب وہ اس جزیرے کی طرف گئے تو انہیں جانور کی طرح ایک چیز نظر آئی جس کے پورے جسم پر بال ہی بال تھے۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، کمبخت تو کون سی بلا ہے؟ تو اسے جواب دیا، میں دجال کا جساسہ یعنی جاسوس ہوں۔ گرجے میں چلو، وہاں ایک شخص ہے جس کو تمہارا بہت انتظار ہے۔ ہم لپک کر جزیرے کی طرف پہنچے تو ہم نے بڑا ایک کبھی ہیکل شخص دیکھا کہ اس سے قبل ہم نے کوئی ایسا شخص نہیں دیکھا تھا۔ اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے نہایت مضبوطی سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ اس نے کہا، تمہیں میرا پتہ لگ ہی گیا ہوگا، اب تم بتاؤ تم لوگ کون ہو؟ انہوں نے کہا، ہم عرب کے باشندے ہیں۔ سمندر میں ایک طوفان آیا جو ایک ماہ تک رہا اور اس کے بعد ہم اس جزیرے میں آ گئے۔ اس نے ہم سے کہا، مجھے یہ بتا، بسان کے کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، آتا ہے۔ اس نے کہا، قریب ہے وہ وقت جب وہ پھل نہ آئے گا۔ پھر اس نے پوچھا، بحیرہ طبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، بالکل وہاں پانی ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت بھی قریب ہے جب بحیرہ طبریہ کا پانی خشک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پوچھا کہ زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں، اور کیا بستی والے اس پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بہت پانی ہے اور لوگ کھیتوں کو اس پانی سے سیراب کرتے ہیں۔ اس نے کہا، نبی امی کا حال سنا؟ ہم نے کہا، وہ مکہ ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے ہیں۔ اس نے پوچھا کہ عرب لوگوں نے ان کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا، ہاں۔ اس نے پوچھا، پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے کہا، وہ اپنے گرد و نواح میں غالب آ چکے ہیں اور لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو، عربوں کے حق میں یہی بہتر تھا کہ وہ ان کی اطاعت قبول کر لیں، اور اب میں تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں، میں مسیح الدجال ہوں، اور وہ وقت قریب ہے کہ جب مجھ کو یہاں سے باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی، میں باہر نکل کر پوری زمین پر گھوموں گا۔ 40 دن کے اندر کوئی بستی ایسی نہیں رہے گی جہاں میں نہیں جاؤں گا سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ ان دونوں مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا عصا مبارک منبر پر مار کر فرمایا، یہ طیبہ ہے، یہ طیبہ ہے۔ میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا، جان لو کہ دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ یمن کے، بلکہ وہ مشرق میں ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ سے اشارہ فرمایا۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے میں دجال سے ملاقات کی، اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہوا، لیکن اس کے متعلق بہت سارے دعوے کیے جاتے رہے ہیں کہ وہ پراسرار جزیرہ کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ بحیرہ عرب میں موجود سکترا نامی ہی وہ جزیرہ ہے جہاں دجال قید ہے۔ یہ جزیرہ نہایت ہی عجیب و غریب مقام ہے، جبکہ کچھ لوگ بحیرہ اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشین میں موجود برمودا ٹرائنگل کو ہی دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ علاقہ ہے جہاں کمپس کام کرنا بند کر دیتے ہیں، وہاں جانے والے جہاز اور کشتیاں بھی واپس نہیں آتے، اور یہاں بہت سارے حادثات رونما ہو چکے ہیں، اور برمودا ٹرائنگل میں پیرانورمل یعنی جنوں اور بھوتوں سے واقعات پیش آتے رہتے ہیں۔ اس علاقے میں اکثر سمندری طوفان آتے رہتے ہیں، اونچی اونچی سمندری لہریں چلتی رہتی ہیں۔ عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ دجال بحر الکاہل کے ان ویران اور غیر آباد جزیروں میں رہتا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک وہ بیڑیوں میں ہی جکڑا ہوا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئی اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اس کو خروج کی اجازت نہیں، لہٰذا وہ برمودا ٹرائنگل کے قریب ویران جزیروں میں رہتا ہے اور وہاں سے اپنی دجالی قوتوں اور پیروکاروں کے ذریعے خروج کی تیاریاں کرنے میں لگا ہوا ہے۔ یہ جزیرہ بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے، جہاں سے وہ تمام تدبیریں کرتا ہے اور شر پھیلاتا ہے۔ ان سب جزیروں میں دجال کا جزیرہ کون سا ہے، اس کا علم صرف اللہ پاک کے ہی پاس ہے، اور ایک دن اللہ پاک کے حکم سے دجال ان جزیروں سے نکل کر انسانی آبادیوں کی طرف آ جائے گا،
اور جو ہمارے لیے ایک آزمائش اور فتنہ ثابت ہوگی، جس فتنے سے بچنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں راہ دکھایا ہے۔